بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب ایک عورت کو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا اور ہزاروں لوگ اسے مذہبی رسم سمجھ کر خوشی سے دیکھتے تھے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس ہولناک منظر کو دنیا کے مشہور مسلمان سیاح ابن بطوطہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی مشہور کتاب میں قلم بند کیا۔ آج کی یہ کہانی آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے سفر کے دوران ہندوستان پہنچے تو انجیر کے قریب انہیں ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ دور سے ڈھول اور ڈف کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جبکہ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم کسی جلوس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت نہایت خوبصورت لباس اور قیمتی زیورات سے آراستہ ایک سجے ہوئے گھوڑے پر بیٹھی ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں ناریل تھا اور دوسرے ہاتھ میں آئینہ، جس میں وہ بار بار اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پہلی نظر میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی دلہن کی رخصتی ہو رہی ہو، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ یہ ایک ہندو فوجی کی بیوہ تھی جسے ستی کی رسم کے مطابق اپنے شوہر کی چتا میں زندہ جلایا جانا تھا۔ راستے بھر لوگ اس کے قدم چومتے، اس سے دعائیں لیتے اور وہ بھی خاموشی سے سب کو دعائیں دیتی جاتی۔ کچھ دیر بعد جلوس ایک تالاب کے کنارے رکا۔ اس عورت نے گھوڑے سے اتر کر آخری بار غسل کیا، پھر اپنے تمام زیورات اور قیمتی لباس غریبوں اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے۔ اب اس کے جسم پر صرف ایک سادہ سوتی چادر باقی رہ گئی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک گہرا گڑھا تھا جس میں لکڑیوں کے بڑے بڑے ڈھیر چل رہے تھے۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ رشتہ داروں نے آگ کے سامنے ایک موٹا پردہ لگا رکھا تھا تاکہ وہ عورت دہکتے ہوئے شعلے دیکھ کر اپنا فیصلہ نہ بدل دے، مگر حیرت انگیز طور پر اس عورت نے خود ہی اشارہ کیا کہ پردہ ہٹا دیا جائے۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے ابن بطوطہ نے اپنی زندگی کا سب سے ہولناک منظر قرار دیا۔ اس عورت نے دونوں ہاتھ جوڑے چتا کو پرنام کیا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دہکتی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ آگ میں گری، اس کے رشتہ داروں نے اس پر بھاری لکڑیاں اور گھی میں بھیگے ہوئے کپڑے پھینکنے شروع کر دیے تاکہ وہ اگر باہر نکلنے کی کوشش بھی کرے تو نہ نکل سکے۔ اسی وقت ڈھول انتہائی زور سے بجائے جانے لگے، لوگ شور مچانے لگے تاکہ اس عورت کی دردناک چیخیں کسی کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں، میں گھوڑے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آگ کی شدت اور اس ہولناک منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دل گھبرا اٹھا اور میں صدمے کی شدت سے بے ہوش ہو کر گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ میرے ساتھیوں نے میرے چہرے پر پانی چھڑکا تو کہیں جا کر مجھے ہوش آیا، لیکن وہ منظر ہمیشہ کے لیے میرے ذہن پر نقش ہو گیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب دنیا کے مختلف معاشروں میں عورت اس طرح کے ظلم کا شکار تھی، اسی دور میں اسلام نے عورت کو عزت، تحفظ اور باوقار زندگی عطا کی۔ اسلام نے بیٹی کو رحمت قرار دیا، ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، بہن کے حقوق مقرر کیے اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین ایمان کی نشانی قرار دیا۔ یہی اسلام کی وہ عظیم تعلیمات ہیں جنہوں نے عورت کو ذلت سے نکال کر عزت و احترام کا مقام عطا کیا۔ کسی بھی معاشرے کی اصل پہچان اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اسلام نے عورت کو بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی امانت قرار دیا اور اسے عزت، وراثت، تحفظ اور احترام کے وہ حقوق دیے جن کی مثال اس دور میں بہت کم ملتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں اور اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔
اگر آپ کو یہ تاریخی واقعہ معلوماتی لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسی ایمان افروز اور سبق آموز اسلامی تاریخ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اور آخر میں کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 خوبصورت ناموں میں سے اپنا پسندیدہ نام ضرور لکھیں، مثلا یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا ودود۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی نعمت کی قدر کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔